الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. زکوٰۃ ان 8 قسموں کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز نہیں. ان 8 قسموں میں سے پہلی قسم ہے فقیر. فقیر سے مراد پیشہ ور لوگ نہیں ہیں کہ جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، بلکہ فقیر سے مراد وہ شخص ہے کہ واقعتاً اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ ذریعہ آمدنی اس کے پاس نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی فقیر کے پاس گھر اپنا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو جھگیوں میں رہے، یا فقیر وہ ہوتا ہے جو سڑکوں اور فٹ پاتھوں پہ سوئے. بعض دفعہ اس کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے کہیں کہ تم پہلے اپنا گھر بیچو، اس کو بھی کھاؤ، جب یہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر ہم تمہیں جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینی شروع کریں گے. یہ تصور غلط ہے. فقیر کے پاس اگر گھر ہے رہنے کے لیے تو اچھی بات ہے، اگر گھر بھی نہیں ہوگا تو وہ بیچارہ کرائے کا بھی محتاج ہے، اس کی محتاجگی مزید بڑھے گی. تو اس لیے فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ذریعہ آمدنی کچھ نہیں، یا تو وہ کسی معذوری کی وجہ سے کما نہیں سکتا، یا بس اس کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کیفیت میں ہے. اس کو فقیر کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. دوسری قسم ہے مسکین. مسکین سے مراد وہ شخص ہے کہ جو کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کے جائز اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں. جائز اخراجات سے مراد وہی اخراجات ہے کہ جس کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے. اس میں فضول خرچیاں، شاہ خرچیاں یہ شامل نہیں ہیں. اس سے مراد وہی بجلی کا بل ہیں، گھروں کے کرائے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دوا دارو ہے اور کپڑے وغیرہ یہ چیزیں ہیں. اگر ان چیزوں سے بھی کوئی بندہ تنگ ہے، مثلا آج کے دور میں کسی کی 20-25 ہزار تنخواہ ہو، 30 ہزار بھی ہو، وہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہو، تو وہ بیچارہ مسکین بنتا ہے خود بخود کہ وہ کرایہ دے، وہ بندہ بل دے، اگر کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہو اس کو دوائی لے کر دے. خلاصہ مسکین یہ ہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی کم ہے اور اس کے جائز اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں. اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کے پاس اپنا گھر ہو، اگرچہ اس کے پاس کوئی اپنی سواری ہے آنے جانے کے لیے. یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے کہیں کہ تم پہلے اپنی سواری بیچو، اس کو بھی کھاؤ، جب ختم ہو جائے گی پھر تم مسکین بنو گے. تیسری قسم والعاملین علیہا. اس زکوٰۃ کمیٹی کے اندر، زکوٰۃ کے شعبہ میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حاکم وقت کی طرف سے جن کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ تم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، تم نے زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، تقسیم کرنی ہے، جن کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ان کے لیے بھی حکومت کی طرف سے اسی زکوٰۃ میں سے جو وظیفہ مقرر ہو جائے وہ ان کا حق ہے، جائز ہے. البتہ اس میں راجح قول یہی ہے کہ ہاشمی سید جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی فرق اس میں نہیں ہونا چاہیے. یہی دلیل وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے ان کو صحابی نے دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تم بھی زکوٰۃ اکٹھی کرنے، تمہیں بھی کچھ ملے. تو انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مولا القوم من انفسهم او کما قال. کسی قوم کا جو غلام ہوتا ہے وہ اسی قوم کے حکم میں ہوتا ہے. تو جیسے ہمارے لیے زکوٰۃ لینی جائز نہیں، جو ہمارے غلام ہیں ان کے لیے بھی جائز نہیں، خادم جو ہیں ان کے لیے بھی جائز نہیں. تو اس میں عاملین کے اندر وہ لوگ شامل ہیں
جو اس میں خدمت کرتے ہیں لیکن سید نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ یہ لوگ جتنے بھی مالدار ہوں، کوئی امیر آدمی بھی ملازمت کرتا ہے زکوٰۃ کمیٹی میں تو وہ اس سے لے سکتا ہے جو حکومت اس کے لیے مقرر کرے، کیونکہ وہ اس کی تنخواہ ہے، وہ اس کا حق ہے جو وہ محنت کر کے لے رہا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو جوڑنا مقصد ہے، تالیف قلبی کے لیے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور آپ ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کچھ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ممکن ہے ان کا خاندان، ان کی قوم، ان کا قبیلہ ان کو اپنے مال میں سے کچھ بھی نہ دے، تو وہ مالی مشکلات کے اندر گھر جانے کی وجہ سے کہیں اسلام سے پھر ہی نہ جائیں۔ اور خاص طور پر اس میں ان کے رؤساء شامل ہوتے ہیں، بڑے لوگ کہ جن کی وجہ سے چھوٹے لوگ ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ اس میں داخل ہیں، تو ان لوگوں کو بھی تالیف قلبی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن کب تک؟ بس ایک دفعہ، دو دفعہ، یہ مطلب نہیں کہ زندگی بھر ان کی زکوٰۃ لگا دی جائے، بلکہ اہل علم کا تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ اسلام کے غالب آنے کے بعد تالیف قلبی کے لیے دینا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ واللہ عالم بالصواب، درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ تالیف قلبی کے لیے ہر دور میں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو دیتے تھے اور وافر دیتے تھے، اس غرض سے دیتے تھے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اسلام پر اس کا دل پختہ ہو جائے، دینا چاہیے۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کروانا، آج کے دور میں غلام تو نہیں ہے، البتہ غلام سے ملتی جلتی صورت ہے جیلوں کے اندر جو قیدی ہیں بے گناہ، جن پر جھوٹے مقدمات ہیں، جھوٹے کیس بنا دیے گئے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، عمر قید ہیں، لمبی لمبی سزائیں ہیں، یا کسی اور ملک کے اندر مسلمان قید ہیں، کافروں کی قیدوں میں ہیں، تو وہاں پر پیسے لگا کر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو باہر نکلوانا، یہ بھی وفی الرقاب میں انشاءاللہ معنوی طور پر شامل ہے۔ البتہ اس سے مراد جرائم پیشہ لوگوں کو چھڑوانا مراد نہیں ہے کہ آپ مجرم پر پیسے لگاؤ یا اپنے خاندان کے کسی فرد پر غیرت کی وجہ سے پیسے لگاؤ، یہ فی الرقاب میں نہیں آتا۔ البتہ فی الرقاب کے اندر آج کے دور میں وہ یہی آتا ہے کہ جو کافروں کے ہاں مسلمان قید کر دیے جائیں یا مسلمان ملکوں کے اندر بے گناہ مظلوم مسلمان جو قید ہیں، یہ فی الرقاب میں ہیں۔ والغارمین، غارم اسے کہتے ہیں کہ جس نے کسی کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا۔ اس میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو مقروض، جو مقروض ہے، مقروض سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے قرضے اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے ہیں۔ آپ کے گھر پہ آٹا نہیں ہے، آپ نے کسی سے آٹا لینے کے لیے پیسے پکڑے، دال چاول چینی لینے کے لیے پیسے پکڑے، وہ بڑھتے گئے، اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنے قرضے اتار سکو۔ مقروض سے مراد یہ شخص ہے۔ البتہ کاروباری قرضے جو لیے جاتے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں جو کاروباری قرضے ہوتے ہیں، اس کو مطلق طور پر مقروض میں داخل نہیں کیا جا سکتا، یہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ البتہ مقروض کے اندر اس کاروباری قرضے کو داخل کیا جا سکتا ہے کہ جس بندے نے کاروبار کرنے کے لیے پیسے لیے اور بعد میں ڈوب گئے، سخت نقصان ہو گیا اس کو، تو یہ جو بندہ ہے، یہ پھر جس کا مال تباہ ہو گیا، بالکل ختم ہو گئی رقم، راس ڈوب گئی، یہ بندہ اپنے قرضے اتارنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ البتہ ویسے بندہ کہتا ہے میرے اوپر کاروباری 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، وہ میں نے کسی پارٹی کے پیسے دینے تو میں زکوٰۃ لے کر دے دوں، یہ جائز نہیں ہے۔ یا اکثر کاروباری لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یار تو میرے پیسے نہیں دے رہا، پھر میں تیرے پیسے کاٹنے لگا ہوں دوسرے کھاتے سے، زیڈ کھاتے سے میں تیرے پیسے کاٹنے لگا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے لینے ہوتے ہیں زکوٰۃ اتنی کاٹ لیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ مقروض کے اندر وہ مقروض آتا ہے کہ جس نے ضروریات زندگی کے لیے قرضے لیے یا کاروبار کے لیے لیا، لیکن بعد میں بالکل ہتھل ہو گیا، بالکل ڈوب گیا، وہ شخص اس میں شامل ہے۔ اور دوسرا غارمین کے اندر وہ شخص آتا ہے کہ جس نے صلح کروانے کے لیے کہا کہ ضامن بنا کسی چیز کا، یار میں ضمانت دیتا ہوں، یہ تمہیں پیسے دے دے گا، چھوڑ دو اسے، اب وہ بندہ بھاگ گیا،
ضمانت اس نے اٹھائی ہے، وہ بندہ بھاگ گیا، اب اس پر پڑ گئے پیسے کہ بھئی تو ضامن تھا، لا پیسے دے۔ اگرچہ یہ بندہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ یہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے اپنا یہ ذمہ جو تھا اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح غارمین کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے دو بندے لڑ رہے تھے کسی چیز پر، ایک کہتا ہے یہ تیرا، تو اس کے پیسے دے گا، دوسرا کہتا ہے تو دے گا، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے یار میں دے دیتا ہوں۔ فساد سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے وہ کہتا ہے یار میں دے دیتا ہوں، چھوڑو۔ اب اس نے بھی ایک بوجھ کسی کا اپنے سر لے لیا، تو یہ بھی غارمین کے اندر داخل ہے۔ تو غارمین کے اندر یہ تین قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں کیا مراد ہے اس سے؟ اس میں اہل علم کے تین موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ وفی سبیل اللہ سے مراد صرف اور صرف مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ سلف کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو انہوں نے صرف اسی کو بیان کیا۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے صرف اسی قول کو ذکر کیا، ابن کثیر نے اسی قول کو ذکر کیا، اور کئی متقدمین مفسرین نے صرف فی سبیل اللہ میں مجاہد کو ذکر کیا۔ البتہ دوسرا قول، اس میں مجاہد کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں حج کرنے والا بھی شامل ہے، اور جو عمرے کو بھی فرض کہتے ہیں وہ عمرے کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ موقف امام احمد بن حنبل اور اسحاق کا ہے۔ وہ کہتے ہیں حج کرنے والا بندہ، اس کے لیے اگر مشکل آ گئی یا اس کے لیے کچھ مشاکل ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان علماء کا موقف ہے۔ ایک تیسرا موقف یہ ہے فی سبیل اللہ میں کہ جی اس میں توسع ہے، ہر وہ کام جو دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ مساجد، مدارس، طلباء، کتابیں چھاپنا، اور اسی طرح خدمت کے رفاع عامہ کے کام جو ہیں، ہسپتال، ڈسپینسریاں، یہ سب، یہ ایک تیسرا موقف ہے جو بعد کے علماء کا ہے۔ پہلے علماء میں سے کسی کا یہ موقف نہیں تھا۔ یہ اتنا توسع یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فی سبیل اللہ میں ہم سب کو داخل کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے قسمیں بیان کی ہیں اس کو ذکر کرنے کا معنی نہیں بنتا۔ وہ بھی تو سارے فی سبیل اللہ ہیں، غریب، مسکین، اور اسی طرح قیدی، اور یہ بھی تو سارے فی سبیل اللہ ہی ہوتے ہیں نا۔ پھر تو بندہ سب کو فی سبیل اللہ، جو مرضی کہہ دی میں بھی فی سبیل اللہ اور تو بھی فی سبیل اللہ، پھر تو ہر بندہ ہی زکوٰۃ اکٹھی کرے گا۔ اگر سیاق و سباق کو دیکھیں اور سلف کی تفاسیر کو دیکھا جائے تو اس سے مراد صرف مجاہد ہے کہ جس کے اوپر شک نہیں آتا، کیونکہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے لا تحل الصدقۃ الا لخمسہ، زکوٰۃ 5 قسم کے لوگوں کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ان میں سے ایک او لغازن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا۔ گویا کہ فی سبیل اللہ کا معنی جو ہے تسلی والا، وہ مجاہد ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ یہ مالدار بھی ہے نا، تو اسلحہ کے لیے اور ضروریات کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے اس میں محتاط موقف۔ اور 8واں وابن السبیل، مسافر آدمی جو سفر پہ ہے، بعض دفعہ اس کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، بعض دفعہ ڈاکو چور اس کو لوٹ لیتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اچانک کسی چیز پر پیسے لگانے پڑ گئے، یا بعض دفعہ سواری ضائع ہو گئی، مر گئی، کوئی مشکل آ گئی، تو ایسی مشاکل کے اندر جو مسافر آدمی ہوتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 قسم کے مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے۔ 8 سے ہٹ کر 9ویں کوئی قسم اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ انما الصدقات، اللہ تعالیٰ نے کلمہ حصر ذکر کیا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ اس سے باہر نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ نے جب بھی زکوٰۃ دینی ہے، آپ ان 8 قسموں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں، 2-4 کو منتخب کر لیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں ہر قسم کے اندر تھوڑا تھوڑا دینا لازم ہے۔ یہ بات واللہ عالم بالصواب ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے جو زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دے دیجئے۔ لیکن یہ تو میں نے 8 مصارف آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بیان کر دیے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور اس میں تقریباً میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کی ہے کہ ایسی بات کروں
کہ جس پر سب متفق ہیں، اختلافی بات درمیان میں نہ آئے۔ اب ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کن کن کو دی جاتی ہے، حالانکہ وہ مصارف میں نہیں آتے، اس پر گفتگو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے کہ ہماری زکوٰۃ کس طرف چل نکلی ہے، ہم جن جن جگہوں پر زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کی مستحق ہیں وہ جگہ، اس پر گفتگو انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔